سورج کی پہلی ٹکیا غضبناکی سے دھوپ پھینک رہی تھی، مگر اس قدر شدید تھی کہ بدن آگ میں بھونا ہوا لگتا تھا۔ ہر زین نفس بے حال تھا۔ زبیدہ نے ہانپتے ہوئے قدیم حویلی کا زنگ آلودہ گیٹ کھولنے کے لیے بڑے کفل میں پرانی چابی گھمائی۔ تالا کھٹکے سے کھل گیا۔ زبیدہ نے کنڈی کھول کر گیٹ کو کھولا اور حویلی کے اندر داخل ہو کر گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ آج ضرور کنڈی کو تیل لگاؤں گی، اس نے خود کلامی کی۔ وہ جب کبھی ہفتوں بعد ادھر کا رخ کرتی تو اسی طرح خود کلامیاں کرتے ہوئے مختلف کاموں کو کرنے کا ارادہ باندھتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے کبھی وہ کام کیے نہیں۔ وہ پاؤں گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور حویلی کے برآمدے اور گراج کا حال دیکھ کر سر پہ ہاتھ مار کر بولی، لو جی اتنا گند پڑا ہے، ساری دوپہر اتر جائے گی یہاں۔ کیا تھا جو پرسوں آندھی نہ آتی اور صفائی کرنا آسان ہو جاتا۔ ذرا بھی کہیں دھول نظر نہیں آئی تو مالکن کا کھانس کھانس کر برا حال ہو جانا ہے۔ خیر اس کا تو جو حال ہونا ہے، میری شامت لگ آئے گی۔ زبیدہ تم کام پر دھیان کیوں نہیں دیتی؟ لیتی ہوں تمہاری خبر، کہوں گی ملک صاحب سے کہ نکرانی بدل دے۔ آخر میں اس نے اپنی مالکن کی نقل اتاری اور پھر تمام کمروں کے دروازے باری باری کھول دیے۔ کمرے کے روشن دانوں اور دروازوں کی درازوں سے راہ بنا کر گرد و غبار نے طے جما دی تھی۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ سارا سیاپا میں نے ہی ختم کرنا ہے۔ ایک تو مالکوں کا بھی کوئی جواب نہیں، رہنا سہنا کھانا پینا کمانا پڑنا سارا کچھ شہر میں، بس وڈے وڈیروں کا ختم اکٹھا پنڈ میں دلانا ضروری ہے۔ بندہ پوچھے ثواب تو ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے، ادھر آنا ضروری ہے کیا؟ اس عمر میں کہاں مجھ سے اتنی دوڑیں لگائی جاتی ہیں۔ پھر زبیدہ نے خدا کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ دراصل پرسوں حاجی غلام عباس کے والدین اور دادا دادی کی برسی کا ختم شریف تھا۔ وہ اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ویسے تو وہ یہیں پلے بڑے تھے، مگر سرکاری محکمے میں اہم عہدہ مل جانے پر شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ان کی شریک حیات بھی دولت مند باپ کی شہری لڑکی تھی۔ اس کے بڑے مزاج تھے، گاؤں میں رہنا ناپسند تھا، اس لیے وہ سال میں صرف ایک بار مقرر تاریخ کو یہاں کا رخ کرتے اور تمام دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کا ختم دلا کر اپنی تئیں فرما بردار اولاد ہونے کا ثبوت دیتے۔ حالانکہ ان کے والدین اور دادا دادی مختلف تاریخوں اور سال میں فوت ہوئے تھے، وہ پھر بھی ایک بار ہی سارا کام تمام کر جاتے اور صرف 3 دن مشکل یہاں گزارتے۔ حویلی کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے قابل اعتماد انصاری گھرانے کی عورت کے سپرد کر رکھی تھی، جو نسل در نسل اس حویلی کے لوگوں کے خدمت گزار تھے۔ حاجی غلام عباس نے اپنے ہوش میں خالہ زبیدہ کو حویلی میں پایا۔ وہ اس کا احترام بھی کرتے اور پوری مالی امداد بھی کرتے۔ حویلی کی چابیاں زبیدہ کے پاس ہی ہوتی تھی۔ زبیدہ ویسے تو بڑی ایماندار عورت تھی، ویسے بھی عمر کے اس حصے میں اسے جوڑوں کا درد چمٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے مشکل پیش آتی تھی اور وہ اوپری جھاڑ پونچھ کرتی۔ مگر آج تو ساری حویلی کو صاف کرنا مجبوری تھی، ورنہ حاجی غلام عباس کی بیگم شیلا نے جان کو آ جانا تھا۔ زبیدہ نے کمر کس لی اور دن کو بیشتر حصہ صرف کر کے حویلی کا کونا کونا صاف کر کے دم لیا۔ بھلے یہ مکمل صفائی تو نہ تھی، پھر بھی اس سے امید تھی کہ گزارا ہو جائے گا۔ اب اس کا درد سے برا حال تھا اور اپنے میلے کچیلے گرد آلودہ کپڑوں سے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ زبیدہ نے وقت دیکھنے کے لیے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھڑی دوپہر کے 3 بجا رہی تھی۔ میری نکمی بہو نے بھی چائے ابال کر رس کیک کھا لیے ہوں گے، میرے لیے بلا کیا پکائے گی وہ؟ زبیدہ نے سوچا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ منہ سے ایک درد کی آہ نکل گئی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر الماری کی طرف آستگی سے بڑھ گئی۔ یہ حاجی غلام عباس اور شیلا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ وہ جب کبھی آتے یہیں ٹھہرتے۔ بچوں کے لیے دوسرا کمرہ تھا۔ شیلا اپنے کپڑے اکثر ادھر بھول جاتی۔ زبیدہ کی موج ہو جاتی، کیونکہ نئے کپڑے مفت میں ہاتھ لگتے، جن کے بارے کبھی پلٹ کر کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی۔ اس نے کپڑوں کی تلاش میں الماری کھولی۔ سبز رنگ کا ایک نیا جوڑا نچلے خانے میں پڑا تھا۔ وہ خوش ہو گئی۔ بس یہی ایک بے امانی کرتی ہوں میں، اس نے خود سے کہا اور تر و تازہ ہونے کے لیے بیڈ روم سے باتھ روم میں گھس گئی۔ 20 منٹ کے بعد وہ مہندی حسن کی کسی پرانی غزل کو گنگناتی ہوئی باہر آئی۔ سر پر دوپٹہ جمایا، اپنے میلے کچیلے کپڑے سمیٹ کر شاپر میں ڈالے۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ چائے بنا کر پیتی ہوں،
تھک گئی ہوں بہت۔ دودھ کا ڈبہ ابھی ہفتے بھر پہلے تو رکھا تھا۔ زبیدہ نے کبٹ کھولا، ڈبہ موجود تھا۔ اس نے جلدی سے چائے تیار کی اور کپ دھونے کے لیے سنیک کی ٹونٹی کو کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ٹونٹی خود بخود کھل گئی۔ زبیدہ نے خوفزدہ ہوئے بغیر کپ دھویا اور ٹونٹی بند کر دی۔ وہ حویلی میں پیش آنے والے ان واقعات کی عادی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو گھبرا کر سر پٹ بھاگتی ہوئی حویلی سے نکل جاتی اور آئندہ اس حویلی میں کسی صورت بھی نہیں آتی، مگر زبیدہ کی بات دوسری تھی۔ وہ ان واقعات سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس نے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں بھی کہوں میری سہیلی نے آج اپنی موجودگی کا احساس کیوں نہیں دلایا؟ چلو مجھے پتہ چل گیا، میں اتنی بڑی حویلی میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے۔ پھر وہ چائے کا کپ اٹھا کر برآمدے سے گزرتی ہوئی ایئر کنڈیشنر والے کمرے میں جا بیٹھی۔ یہ کمرہ کبھی حاجی غلام عباس کے دادا ملکہ حیات نواز کے استعمال میں ہوتا تھا۔ زبیدہ کا جسم فرحت حاصل کرنے لگا، گرمی گویا بھاگ گئی۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر سامنے میز پر یوں پیر پسارے کہ وہ اس گھر کی اصل مالکن ہو۔ سامنے دیوار پر ملکہ حیات نواز کی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کا فریم ٹنگا تھا۔ بڑی بڑی جلالی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، بال کھاتی ہوئی گھنی مونچھوں کے نیچے باری لب خاموش تھے۔ باروب چہرے کے خد و خال میں عجیب طرح کی سختی تھی۔ زبیدہ کو پہلی بار کچھ خوف محسوس ہوا۔ اس نے تصویر سے نظریں ہٹائی اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگی۔ چائے بہت لذیذ تھی، مگر یہ مزہ خوف سے بھاری پڑ رہا تھا۔ زبیدہ حیران تھی، یہ آج مجھے کیا ہونے لگا؟ اس نے کپ میز پر رکھا اور میز سے پاؤں ہٹا کر جوتیاں اڑاس کر کھڑی ہوئی۔ اس کے کانوں میں کھانسی کی آواز پڑی۔ یہ کون کھانسا؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ زبیدہ کی نظریں بے اختیار کھڑکی سے باہر سیڑھیوں کی طرف اٹھی، جیسے کوئی آرام سے سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ یہ الگ بات، وہاں کوئی نہیں تھا۔ زبیدہ نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا، اسے لگا کوئی قریب سے گزرا ہے۔ اس طرح تو کئی بار محسوس ہوا تھا، مگر خوف کی لہر پہلی بار بدن میں دوڑی تھی۔ دروازے کا پردہ ابھی تک سرسرا رہا تھا۔ زبیدہ نے پردہ ہٹا کر دیکھا، سیڑھیوں پر سفید لباس میں کوئی اور نہیں، ثریا مالکانی تھی۔ زبیدہ کا حلق خشک ہو گیا۔ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے مردوں کی موجودگی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دہشت کے مارے وہ کوئی آیت نہ پڑھ سکی۔ ثریا مالکانی ملکہ حیات نواز کی بہو اور حاجی غلام عباس کی ماں تھی، جو اپنے سسر کی وفات کے 1 سال بعد اپنے بستر پر پر اسرار طور سے مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ یہ میرا وہم ہے۔ زبیدہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر مڑی۔ بڑی عیش کرتی پھرتی تھی نا تم، اس حویلی کو اپنی جگیر سمجھ بیٹھی تھی۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ زبیدہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں ملکہ حیات نواز تھا۔ وہ بھی سفید لباس میں پر اسرار مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملک جی، آپ تو مر گئے تھے، زبیدہ نے مشکل سے کہا۔ تو ہم نے کب کہا ہم زندہ ہیں؟ ہمیں مارنے میں تم نے ہی ثریا کا ساتھ دیا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ میری بہو کو میرا وجود جراثیم کا مرکز لگتا تھا، وہ میری خدمت سے کتراتی تھی، اور تم نے اس کے ساتھ مل کر مجھے زہر کے ٹیکے لگائے اور آخر کار میرے منہ پر تکیہ رکھ کر سانس گونٹ دیا۔ کسی کو ذرا بھر بھی شک نہ ہو سکا۔ ملکہ حیات نواز کی روح نے قہر بار نظروں سے زبیدہ کو دیکھا۔ زبیدہ کی آواز بند ہو چکی تھی۔ میں مجبور تھی، مجھے معاف کر دیں۔ بس، ملکہ حیات نواز کی روح نے آگ بگولا ہو کر کہا، مکر کر رہی ہو تم، کوئی مجبور نہیں تھی تم۔ برسوں کی خدمت گزاری کو ایک ذرا لالچ میں داغدار کر دیا اور تم کو ذرا شرم نہ آئی۔ مجھ بوڑھے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے یاد ہے نا؟ تم میرے وارث میرے پوتے غلام عباس کو میرے پاس آنے سے روکتی تھی، اور یہ سب تم نے اپنی مالکن ثریا کے کہنے پر کیا۔ بیٹا تو میں اپنی زندگی میں کھو چکا تھا، اور میرے پوتے کو تم لوگوں نے کبھی میرے قریب نہ بھٹکنے دیا۔ بس اب ظلم کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ کیا سمجھی تم نمک حرام عورت؟ یہ سنتے ہی زبیدہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ آج سے کئی سالوں پہلے یہ حویلی ویران نہ تھی، یہاں زندگی کی رونقیں اور انسانوں کی چہل پہل تھی۔ ملکہ حیات نواز گاؤں کے معزز زمیندار تھے، ان کا اخلاق و کردار بھی اعلیٰ تھا۔ ان کی بیوی ایک وارث کا تحفہ ملک جوید نواز کی شکل میں دے کر خلق حقیقی سے جا ملی۔
ملکہ حیات نواز نے اپنی تمام تر توجہ کا مرکز اپنے بیٹے جوید کو بنا لیا۔ اس کی پرورش بڑے نازوں سے کی، مگر تربیت کا بھی خاص خیال رکھا۔ ان کی پرسکون زندگی میں بربادی کی علامت ثریا بن کر آئی، جو ان کی دور پرے کی رشتہ دار تھی۔ نصیبوں کے کھیل یوں ہی کھیلے جانے تھے۔ ملکہ حیات نواز نے ملک جوید نواز کی شادی ثریا سے کر دی اور یہیں سے بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ ثریا کا خاندان بہت غریب تھا۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی اور شکل و صورت میں بھی خاص نہ تھی۔ ملکہ حیات نواز نے سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے بہو بنایا۔ وہ خدا ترس انسان تھے۔ ان کے نزدیک دولت مرتبے کی کوئی وقت نہ تھی۔ ان کا بیٹا ملک جوید نواز بھی نیک فطرت تھا۔ اس نے بخوشی باپ کی پسند پر ہاں کر دی۔ دونوں باپ بیٹے کی نظر سے ثریا کا ہستی پانا اوجل رہا۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی ان کے گھر غلام باس نے جنم لیا۔ وہ بچہ ابھی سال بھر کا تھا کہ ایک کار حادثے میں ملک جوید نواز کی جان چلی گئی۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ملکہ حیات نواز کی گویا کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ بستر سے لگ کر رہ گئے۔ زمینوں کا کام قابل اعتماد منشی اور مزاروں پر پڑ گیا اور آہستہ آہستہ ثریا بیگم نے ان معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ آغاز کے چند ماہ سوگ میں گزارنے کے بعد اس کی شاطر طبیعت نے رنگ جمانا شروع کر دیے۔ سسر کی گرتی ہوئی صحت کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ دنیا دکھاوے کے لیے اس نے اچھے ہسپتالوں میں ملکہ حیات نواز کا علاج کرایا، مگر وہ تندرست نہ ہو سکے۔ آخر کار ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا۔ ثریا بیگم نے آنے بہانے سے کاغذات پر زمینوں کی ملکیت کے لیے ان سے دستخط حاصل کر لیے تھے۔ جب ملکہ حیات نواز پر فالج کا حملہ ہوا تو اس نے شکر کیا کہ اب وہ کبھی بھی اس کے کرتوتوں کو نہ جان سکیں گے۔ وہ سارا دن چپ چاپ ساکت اپنے بستر پر پڑے رہتے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے 15 سالہ لڑکے کا انتظام کر دیا گیا تھا، جو ان کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس کی نگران زبیدہ تھی، جو صرف اوپری خیال رکھتی۔ اس نے کبھی بھی وقت پر ملکہ حیات نواز کو کھانا اور دوا وغیرہ نہ دی اور کچھ ثریا کی طرف سے ڈیل تھی۔ اسے معلوم تھا ملکہ حیات نواز کی بہو سسر سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ ملکہ حیات نواز اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، مگر ثریا بیگم نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ خبردار عباس کو بوڑھے کے پاس نہیں لے جانا، کیونکہ جراثیم کا مارا تو ہے بوڑھا۔ جب بہو کو کوئی پرواہ نہ تھی تو زبیدہ کو کیا پڑی تھی؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ملکہ حیات نواز کے اس پر اور اس کے خاندان پر بہت احسان ہے۔ ثریا بیگم زہر کے ٹیکے خود ملکہ حیات نواز کے وجود میں پیوست کرتی تھی۔ یہ ایسا زہر تھا جو آہستہ آہستہ اثر پذیر ہوتا۔ پھر ایک روز ثریا بیگم اس سے بھی تنگ آ گئی۔ اس نے زبیدہ کے ساتھ مشورہ کیا، کیوں نہ اس بوڑھے کو ایک باری موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ زبیدہ مکاری سے بولی، یہ کون سا مشکل کام ہے بی بی جی، بس زہر کی مقدار زیادہ کر دیں۔ ثریا بیگم نے ہاں میں سر ہلایا، مگر میں اس کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تم جانتی ہو اب تو غلام عباس بھی جوان ہو گیا ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے۔ یہ تو میں نے اسے ملکہ حیات نواز کے ظلم اور زیادتی کے جھوٹے قصے سنا کر اسے اس سے بدظن کر دیا ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ اس نے ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا۔ بس مجھے اس بوڑھے سے نجات چاہیے۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور میرا سر چکرانے لگتا ہے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے میں اپنا حد تو جتاتی ہوں، مگر میرا بس چلے تو میں فوراً اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ تو پھر زبیدہ نے سوال کیا، پھر آج کی رات اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ثریا نے جواب دیا، رات کے 10 بجے منصوبے کے مطابق وہ دونوں ملکہ حیات نواز کے کمرے میں آئی، جس کا مفلوج وجود زندوں میں شمار کیا جا سکتا تھا نہ مردوں میں۔ ایسے انسان کو مارنا انتہائی آسانی کی دلیل تھی، مگر شیطان جب آنکھوں پر پٹی چڑھا دے تو بھلے بھلوں کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ ثریا کو تو یوں بھی ملکہ حیات نواز سے بیجا چڑ تھی۔ وہ اس وجود کا خاتمہ چاہتی تھی۔ ملکہ حیات نواز کی موت کی صورت میں ان دونوں کو سامنے دیکھ کر ملکہ حیات نواز کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ حلق سے درد کی آوازیں آنے لگی۔ ثریا بیگم نے زہر سے بھرا انجیکشن ملکہ حیات نواز کی رگوں میں اتار دیا۔ ملکہ حیات نواز کے منہ سے جاگ نکلنے لگی۔ وہ تڑپ رہا تھا، جبکہ ثریا مطمئن تھی۔ پھر اس نے زبیدہ کو اشارہ کیا۔ زبیدہ سمجھ گئی
زبیدہ نے بے رحمی سے ملکہ حیات نواز کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچا اور منہ پر رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی جان کنی کی اذیت میں تھا، مزاحمت نہ کر سکا۔ ثریا بیگم اور زبیدہ نے تکیے پر دباؤ ڈال کر ملکہ حیات نواز کو زندگی سے آزادی دے دی اور کسی کو شک بھی نہ گزرا۔ اور آج جب کہ اتنے برس بیت گئے، ملکہ حیات نواز کی روح زبیدہ کے سامنے تھی۔ زبیدہ کو ملکہ حیات نواز کی روح نے بیڈ کے اوپر عین اسی جگہ دکا دیا جہاں کبھی وہ خود ساکت پڑا رہتا تھا۔ اس کی قوت جیسے کھوکا رہ گئی یا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، میرے مرنے کے بعد میری بہو اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ مرنے سے پہلے وہ دہائی دیتی رہی کہ اسے کوئی مارنا چاہتا ہے، مگر کسی نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ جاننا چاہو گی اسے کس نے مارا؟ میں نے، جیسے تم لوگوں نے میرا گلا گھونٹا تھا، میں بھی یوں ہی تم کو خاموشی کی نیند سلا دوں گا۔ تیار ہو جاؤ، اب تمہاری باری ہے، غردار نمک حرام۔ یہ کہہ کر ملکہ حیات نواز کی روح نے زبیدہ کی گردن دبوچ لی۔ خوف کی زیادتی سے زبیدہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی اور وہ فوراً موت کی آغوش میں سو گئی۔ ملکہ حیات نواز کی روح کمرے سے غائب ہو گئی، مگر ایک لیٹر پیڈ پر تحریر تھی: انتقام پورا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔